کلپ نمبر 278۔ اس کلپ میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 13 سے 16 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ، اور سب کچھ اسی کا ہے جو رات اور دن میں بستا ہے، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ وَلَهُ، اور اسی کا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ رات اور دن میں کائنات میں بسنے والی یا سکون حاصل کرنے والی ہر چیز یعنی تمام موجودات اسی کی ملک ہے، اور وہ سب کا خالق، مالک اور رب ہے۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين۔ ترجمہ، تم فرماؤ کیا کسی اور کو اس اللہ کے سوا والی بنا لوں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے، اور وہ کھلاتا ہے اور وہ خود کھانے سے پاک ہے۔ تم فرماؤ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما برداری کے لیے گردن جھکاؤں، تو ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ تم فرماؤ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اس دن جس سے عذاب پھیر دیا گیا تو ضرور اس پر اللہ نے رحم فرمایا، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ قل، تم فرماؤ۔ کفار عرب نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ملک والوں کے دین کی طرف آ جائیں اور توحید کا ذکر چھوڑ دیں۔ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں جواب دو کہ کیا میں اس اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کو اپنا والی بنا لوں جو آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمانے والا ہے، نیز وہ سب کو کھلاتا ہے اور وہ خود کھانے سے پاک ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے اور وہ سب سے بے نیاز ہے، لہٰذا ایسے خالق و مالک رحیم و کریم کو میں ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما برداری کے لیے گردن جھکاؤں، کیونکہ نبی اپنی امت سے دین میں آگے ہوتے ہیں، اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ میں شرک سے پاک رہوں۔ من یصرف عنہ یومئذ، اس دن جس سے عذاب پھیر دیا گیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن عذاب سے بچنا اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے ہوگا، صرف اپنے اعمال اس کے لیے کافی نہیں، کیونکہ اعمال سبب ہیں۔